جارج ہارٹ چند لمحوں تک اپنے ناخنوں کو گورتا رہا اور اس کے بعد وہ اس طرح چونکا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ سب کو جہنم میں ڈالو کیلی، دفتر خارجہ کو بھی، تم ہیروئن کے بارے میں تفتیش کرو، اس طرح ہم اس قتل کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ پیڈوک بار اینڈ گرل ایک مصروف شاہراہ پر واقع تھا۔ اس کی عمارت کے سامنے خوبصورت لان تھا جس کے ارد گرد پارکنگ کے لیے کئی ایکڑ جگہ مخصوص تھی۔ اس لان میں سٹینڈ بنے ہوئے تھے اور اس جگہ کو سانتا انتاریس ٹریک کہا جاتا تھا۔ اگرچہ یہاں ہر قسم کی لذت تھی، کام و ذہن کی بھی۔ دن کے وقت یہاں گڑ دوڑ ہوتی تھی اور رات کے وقت محفلیں سجا کرتی تھی۔ اس کے سامنے والی عمارت میں پیڈوک بار اینڈ گرل تھا۔ اس کا نال نما لکڑی کا بار کہکہوں سے گونجتا رہتا تھا۔ یہاں کے کھانے کی لذت دور دور تک مشہور تھی، جبکہ جواری بیک پورشن میں گھوڑوں پر شرطیں لگاتے رہتے تھے۔ برسوں سے یہ مقام چارلی کے غیر قانونی دندوں کے لیے قانونی مرکز بنا ہوا تھا۔ بیک آفس کے کمرے آؤٹر ایریا کے عقب میں واقع تھے۔ یہاں ریس کے شوقین لوگوں کی آمد 11 بجے شروع ہو جاتی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کی وجہ سے بار پہلے ہی بھر چکا ہوتا تھا اور آج بار شکاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 2 ٹانگ والی مخلوق تھی، خطرناک اور شفاف۔ اس مخلوق کی آنکھیں برف کی طرح سرد تھیں۔ یہ چنیدہ اور منتخب لوگ تھے، ایسے لوگ جن پر خاص طور پر نظر رہتی تھی۔ یہ لوگ مسلسل باتیں کر رہے تھے، چسکیاں لے رہے تھے، لیکن ان کا آہنگ بلند نہیں پست تھا۔ ان کے درمیان 2 روز سے مسلسل ایک ہی بحث چھڑی ہوئی تھی، چارلی کا جانشین کون ہوگا۔ انہیں اس نقطے میں زیادہ دلچسپی اس لیے تھی کہ چارلی کی تنظیم کے آدمی تھے۔ یہ دور دراز سے افواہوں پر بحث کرتے رہے تھے اور ان کے بھٹکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت ان کا کوئی رہنما موجود نہ تھا۔ چارلی کی موت کے بعد ایسا لگا تھا جیسے خود بخود چلنے والی مشین کا ہر پرزہ بیکار ہو گیا ہو۔ وہ کل پرزے ہی تو تھے۔ کاروبار بند ہونے کے باعث بہت زیادہ مالی نقصان ہو رہا تھا۔ انہیں جلد از جلد لیڈر کی ضرورت تھی۔ وہ لیڈر کے منتظر تھے۔ ان سے کچھ دور نال نما بار کے وسط میں ایک بظاہر طاقتور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے میں وہ بہترین جسمانی کیفیت کا لگ رہا تھا، مگر یہ دور سے دیکھنے کی غلطی تھی۔ قریب سے دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ انتہائی کمزور آدمی ہے۔ اس کے جبڑوں کی ہڈیاں پتلی کھال سے نظر آ رہی تھیں، بال قبل از وقت سفید ہو چکے تھے اور آنکھوں سے اس کی باطنی شکست خوردگی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا حال ہے لوئی؟ لنگڑے لوئی، بار ٹینڈر نے وہاں سے گزرتے ہوئے سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ اس کے لہجے میں بڑی بیزاری تھی۔ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا تھا۔ اچھا، بار ٹینڈر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، لوئی سر ہلانے لگا۔ تم جانتے ہی ہو کہ میں مسٹر چارلس کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ ارے سنا تم نے؟ لوئی کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ریچھ نما شخص نے چلا کر کہا۔ یہ چیف کا احترام کرتا ہے، قسم ہے ہر شخص چیف کا مداح تھا۔ یہ کہہ کر ریچھ نما آدمی لوئی کی طرف پلٹا۔ میری طرف سے بیئر پیو؟ اچھا ہاں، لوئی اداسی سے بولا۔ بیئر نہیں، دودھ۔ اچھا خیر، بیئر ہی پیوں گا۔ میں دراصل ٹریننگ میں ہوں، باکسنگ کے رنگ میں واپس آنے کے لیے ٹریننگ لے رہا ہوں۔ ضرور، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے لو، ریچھ نما آدمی نے ہمدردی کے ساتھ کہا۔ اس کا نام پیٹر برولینی تھا۔ تم اپنے مخالفوں کا برتا بنا دو گے لو۔ بیئر برولینی کے دل میں اچانک ہی یہ خواہش بیدار ہوئی کہ لو واقعی رنگ میں دوبارہ اتر سکے۔ بیئر برولینی اگرچہ چارلی کا خاص گرگا تھا، مگر اس کے دل میں ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ نہ جانے کس طرح باقی رہ گیا تھا۔ شاید یہ نفسیاتی گرہ ہو۔ وہ بھی مسٹر امریکہ کے مقابلے میں شرکت کے باوجود ٹائٹل سے محروم ہی رہا تھا۔ اس کی ہویت بڑی عجیب تھی۔ اس کے جسم پر گھنے بال تھے، گردن نہ ہونے کے برابر تھی، شانے چوڑے تھے اور اس کی آواز میں بھی درندوں جیسی گن گرج تھی۔ ہیلو بیئر، کیا خیال ہے؟ چارلی دی ہارس کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ کسی نے عقب سے پوچھا۔ چارلی دی ہارس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، بیئر نے چمک کر کہا۔ مگر پھر مان ہی وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ چارلی کی جگہ بہرحال کسی نہ کسی کو آنا تھا۔ کون آ سکتا ہے؟ اس نے فوراً ہی سوال کرنے والے سے سوال کر ڈالا۔ میں تو سیٹ دی کمپیوٹر پر بازی لگا رہا ہوں بیئر، دوسرے نے کہا۔ اس کا ذہن IBM کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہے۔ فیلڈ مین، آخ تھو، بیئر نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ تو اطالوی بھی نہیں ہے، سسلی کا ہونا تو بہت دور کی بات رہی۔ کسی دوسرے کا نام لو۔ چلو میں ہی بازی لگاتا ہوں۔ اس وقت جو شخص داخل ہوا ہے وہ ہی نیا باس ہوگا۔ اسی لمحے اسٹین کا نمبر 2 بار میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے بیک روم میں تھا، چند سیکنڈ تک کھڑا رہا اور وہاں موجود غنڈوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے آتے ہی لوگ سیٹیاں بجانے لگے۔ وہ نشے میں دھت تھے، کسی کو اپنے اوپر قابو نہیں تھا۔ تبھی لبلبی کے اس ماہر کی نظر لنگڑے لوئی اور اس کے سامنے رکھے ہوئے دودھ کے گلاس پر پڑی۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھائے اور لوئی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، گلاس میں کیا ہے؟ اس کا لہجہ برا نہیں تھا۔ ہاں دودھ ہے، صرف دودھ، لوئی نے اس طرح جواب دیا جیسے کسی نے اچانک ہی بیدار کر دیا ہو۔ ٹھیک، ذرا اندر تو آؤ۔ مبارک ہو لوئی، کوئی پیچھے سے چلایا۔ ہم سمجھ گئے تم نئے چیف بننے کے لیے جا رہے ہو۔ ان کی فکر مت کرو لوئی، بیئر نے اسے تسلی دی۔ خاموشی سے جاؤ اور اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرو۔
شکریہ بیئر شکریہ، لوئی نے سر جھٹک کر کہا اور اسٹین کے نمبر 2 کے ساتھ چل دیا۔ یہ کس کو اٹھا لائے؟ اسٹین نے لنگڑے لوئی کو دیکھتے ہی منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت اسی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس پر چارلی دی ہارس بیٹھتا تھا۔ صرف یہی نشے میں نہیں تھا باس، اس کے علاوہ بیئر برولینی ہوش و حواس میں تھا، لیکن شاید وہ پیغمبر بننا پسند نہیں کرتا۔ اسٹین نے اکتا کر جواب دیا اور پھر لوئی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم ڈی فالکو کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں جانتے ہو؟ جی ہاں، لوئی نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ کس طرح جانتے ہو؟ مسٹر چارلس کی وجہ سے، لوئی نے جواب دیا۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور مجھے ان کے انتقال پر شدید صدمہ ہوا ہے۔ وہ بہت اچھے آدمی تھے، انہی کے کہنے پر میں وہاں جایا کرتا تھا لفافے لے کر۔ ٹھیک ہے، اسٹین نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تمہیں اب پھر یہی کام کرنا ہوگا اور اس مرتبہ میرے لیے۔ اسٹین نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، کاغذ لفافے میں رکھا اور لوئی کی طرف بڑھا کر کہا، یہ لو، اس شخص کو دینا جو ہیلی کاپٹر چلاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں سمجھے؟ جی ہاں، یہ لو۔ اسٹین نے چند نوٹ میز پر پھینک کر کہا، ٹیکسی میں جانا، بس اب جاؤ۔ لوئی لنگڑاتا ہوا نکلا، خاموشی سے ایک عقبی پبلک بوتھ میں داخل ہوا اور سکے ڈال کر نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کلب فائٹرز لمیٹڈ۔ مجھے افسوس ہے کہ آواز مترنم اور کسی دوشیزہ کی تھی کہ اس وقت دفتر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ ریکارڈنگ ہے، ٹون کی آواز سننے کے بعد اگر آپ بولیں گے تو آپ کا پیغام ریکارڈ ہو جائے گا۔ جو ہی مسٹر ہینسن آئیں گے انہیں آپ کا پیغام مل جائے گا۔ کمال ہے، لوئی نے سوچا، جب بھی فون کرتا ہوں کوئی نہیں ملتا۔ آج تک انہوں نے مجھے کسی فائٹ میں شریک نہیں کیا، لیکن جب بھی میں نے انہیں مسٹر چارلس کے کسی پروگرام کے بارے میں بتایا انہوں نے بونس ضرور بھیجا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا پیغام ریکارڈ کرا دیا۔ پروفیسر ہاسکن کے کمرے میں ایک بلب جلا اور بجھ گیا۔ ہاسکن نے فوراً ریسیور اٹھایا اور غور سے سننے لگا۔ اسے اپنے شہری ٹھکانے سے پیغام مل رہا تھا اور شہری ٹھکانے کو ایک ایجنسی نے پیغام دیا تھا۔ یہ ایجنسی باکسنگ کے مقابلے کرانے کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن آج تک کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ہینسن کے نام سے کام کرتی تھی۔ اسے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کوئی بھی رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ رابطہ قائم کرنے والے کو صرف ریکارڈ شدہ آواز سنائی دیتی تھی اور یہ آواز روبی کی تھی۔ یہ ایجنسی چارہ گھر کا ایک حصہ تھی اور اس کے ذریعے ہاسکن منشیات فروشوں پر کڑی نگاہ رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف سے اس وقت ہاسکن کو لنگڑے لوئی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے زیادہ یاد نہیں رہا، وہ مجھے بھی بلکڑ ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا میرے سامنے باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ چارلی دی ہارس کی سرخ گاڑی صحرا میں دیکھی گئی ہے، لہٰذا انہوں نے 2 ہیلی کاپٹر لگا دیے ہیں۔ میں وہیں بیٹھا رہا، پھر میں نے ایک ہیلی کاپٹر کے ریڈیو سے آنے والا پیغام سنا۔ ہواباز کو شاید کچھ نظر آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا۔ شاید یہ آپ کے کام کی خبر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مسٹر چارلس کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہاسکن نے ریسیور رکھ دیا، دوسرے نمبر ملائے اور صرف اتنا کہا، لوئی کے لیے بونس بھیج دو۔ ٹائیگر کو یہ خبر لانگ بیچ میں ملی کہ سرخ کار دیکھ لی گئی ہے۔ وہ چند ضروری چیزیں لینے یہاں آیا تھا۔ 2 ہیلی کاپٹروں کا سن کر اسے تشویش ہونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہاں اوشان کی موجودگی میں 2 بردار ہیلی کاپٹر بھی ہاسکن کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ پھر بھی وہ واپس چل دیا۔ اس مرتبہ وہ اپنی نئی مزدا RX-3 سپورٹر میں تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اسے وہاں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اس وقت وہ پروفیسر ہاسکن کی پہاڑی کمین گاہ سے 5 میل دور تنگ درے کے قریب درختوں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چھت دار درخت سرخ کار پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ ایکشن کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ کار واقعی ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ اس میں ٹرانسمیٹر تک لگا ہوا تھا۔ اسی ٹرانسمیٹر کے باعث وہ دن بھر ہیلی کاپٹروں سے ہونے والی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس کو یہ خبر بھی تھی کہ ان ہیلی کاپٹروں کے علاوہ غنڈوں سے بری ہوئی 6 کاریں بھی روانہ ہو چکی ہیں اور وہ سب کے سب پروفیسر کی کمین گاہ کی تلاش میں ہیں۔ سرخ فراری کی سیٹ پر ایک اور ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا جو پروفیسر ہاسکن نے دیا تھا۔ اس پر ہاسکن اس سے پل پل کی اطلاعات کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اسے ہاسکن کی آواز کے پس منظر میں کبھی کبھی اوشان کی آواز بھی سنائی دے جاتی، جو اس حکمت عملی پر بجا طور سے برہم تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس پر آواز بھی سنائی دیتی اور پیغام ٹائپ ہو کر اسکرین پر بھی جلملاتا تھا، جو یہ خدشہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی گفتگو سن سکتا ہے۔ ہیلو، اسکرین مان جلملانا شروع ہو گیا۔ وہی پھر نظر آیا جو کل نظر آیا تھا۔ کیا کیا جائے؟ کیا اسے ٹھکانہ نظر آ چکا ہے؟ آپ اس کے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں پروفیسر؟ کیوں نہیں؟ وہ بہرحال ٹھکانے کے اوپر سے تو گزر گیا ہے، لیکن اسے نیچے جارجنگ کارڈ اور ٹیلوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ میں تمہیں باخبر رکھوں گا اور اینڈ آل، ٹائیگر نے غرا کر کہا اور ساتھ ہی پشت گاہ سے ٹیک لگا لی۔ وہ لانگ بیچ سے تقریباً اڑتا ہوا کمین گاہ پر پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی جلد بازی کسی کام لائی۔ ہیلی کاپٹر اس علاقے سے گزرے ضرور تھے، مگر وہ پروفیسر کی کمین گاہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ پھر ان تینوں نے نئی صورتحال پر تفصیلی بحث کی تھی۔ اوشان کا خیال تھا کہ ان کے اڈوں پر دعویٰ بول دیا جائے،
جبکہ پروفیسر اور ٹائیگر دونوں اس بات پر متفق تھے جو صحرا میں آ گیا اسے بچ کر نکلنے کا کوئی حق نہیں۔ ویسے ٹائیگر کو یقین تھا کہ اوشان کی طرف سے اس کی مخالفت محض اسے چڑھانے کے لیے ہے، تاہم اس بار وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چڑھا، بس مسکراتا رہا۔ ہاسکن نے یہ تجویز رکھی کہ کار پر دوسرا رنگ کر دیا جائے تو نہ صرف اوشان بلکہ ٹائیگر نے بھی اس کی مخالفت کی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ دونوں گاڑی کو اب بطور چارہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد ٹائیگر کو ہاسکن نے بعض ضروری آلات، سامان اور خصوصی ٹرانسمیٹر دیا اور پھر وہ رات بھر گہری نیند سوئے۔ صبح ہونے پر ٹائیگر فیصلے کے مطابق اس جگہ آ گیا تاکہ حملہ آوروں پر ضرب لگا سکے۔ DF-X1 کار کا ریڈیو اچانک جاگ پڑا۔ This is DF-X2 اپنا ہیلی کاپٹر اوپر لاؤ، میں اس پہاڑی کا ذرا قریب سے جائزہ لینا چاہتا ہوں جہاں کل رات کار نظر آئی تھی۔ جو ہی ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے فریکوینسی تبدیل کی، ٹائیگر چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ گراؤنڈ 1 اور 2 This is Air 1 پختہ سڑک کا رخ کرو، ہائی وے سے 1 میل مشرق میں مڑ جاؤ، اوور۔ پیغام وصول پایا۔ وان رینجٹوفن میں بھی یہی کرنے والا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر آواز آئی، ویسے یہ خیال رکھنا کہ چارلی کی گاڑی میں ٹرانسمیٹر لگا ہوا تھا، لہٰذا ہمیں ریڈیو پر رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، اوور۔ تب پھر ہم اس مہم میں ایک دوسرے سے رابطہ کس طرح رکھیں گے، اوور۔ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، لیکن پھر آواز سنائی دی، ہاں یہ مسئلہ بہرحال سنگین ہے، ویسے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ دعا کرو کہ وہ احمق بلکہ نرا احمق ہو، اس نے ریڈیو نہیں کھولا ہو۔ اب میں سڑک پر آ رہا ہوں، اوور۔ ٹائیگر نے فوراً اپنے ریڈیو پر پروفیسر سے بات کی، وہ آ رہے ہیں پروفیسر، شاید اس مرتبہ ٹکر ہو ہی جائے، جو ہی ان پر آپ کی نظر پڑے مجھے اطلاع کر دیں۔ اوشان کیا کر رہے ہیں؟ کمل کے آسن میں آنکھیں بند کیے ہوئے کسی خیال میں غرق ہیں، پروفیسر نے ہنس کر کہا، مگر پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا، ہاں وہ نظر آ گئے ہیں بیٹے، 2 ہیلی کاپٹر اور 2 کاریں ہیں، اب پھر زینے کس لیں پروفیسر، میں بھی آ رہا ہوں، ٹائیگر نے ہنس کر کہا، مگر اس کی یہ ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ خود پروفیسر ہاسکن بھی کانپ کر رہ گیا۔ ٹائیگر نے کار تیزی سے ہائی وے پر ڈال دی۔ سڑک پر ادھر ادھر پڑی ہوئی بجری پہیوں کے نیچے بری طرح چرمرا رہی تھی۔ اس نے رفتار مزید تیز کی اور گاڑی کسی سنسناتے ہوئے تیر کی طرح موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ بائیں طرف مڑتے ہی اس کی نظر ایک ہیلی کاپٹر پر پڑی۔ یہ ہیلی کاپٹر کمین گاہ والے پہاڑ کی بجائے سڑک پر منڈلا رہا تھا۔ ٹائیگر نے رفتار مزید تیز کی۔ اب سوئی 95 پر تھرک رہی تھی اور گاڑی کا رخ صحرا کی طرف تھا۔ اوپر لیری نوواک نے اچانک ہی نیچے ایک سرخ ڈبہ متحرک دیکھا۔ یہ ڈبہ اسی علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ان کی توجہ اور طاقت مرتکز تھی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کا زاویہ بدلا تاکہ اس ڈبے کے بارے میں کوئی بات یقین سے کہہ سکے۔ پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شفاقانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بنگو، اس نے چلا کر کہا۔ وہ اس وقت جولیو دی میوزیشین پیکونی سے مخاطب تھا جس کے ہاتھ میں مشن کی قیادت تھی اور وہ نیچے کار میں موجود تھا۔ سنو، سرخ کار ابھی نیچے موڑ سے گزری ہے، 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مشرق کی سمت میں جا رہی ہے۔ اوہ لانتی، کیا تمہیں یقین ہے؟ جولیو نے چلا کر پوچھا۔ بالکل، میں نے ابھی بڑے غور سے نیچے بار بار دیکھا تھا اور وہ صرف چارلی کی کار تھی۔ تب پھر ہم یہاں جک مار رہے ہیں، جولیو نے غرا کر کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے میوزیشین، لیری نوواک بولا، مگر اس کی کار میں ریڈیو بھی تو ہے، بس دعا کرو کہ اسے اس کا استعمال نہ آتا ہو۔ یہ کہہ کر جولیو اطالوی میں کچھ بولا۔ کیا کہا؟ لیری اطالوی نہیں سمجھتا تھا، اپنے ساتھیوں کو دو، وہ سمجھا دے گا۔ یہ لو، لیری نوواک نے منہ بنا کر مائک اپنے ساتھی کی طرف بڑھا دیا جس کے چہرے پر صفاقی کی تہیں کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کو بتا دو کہ میں دوسرے ہیلی کاپٹر کو بارسٹو بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وہاں نظر رکھے، اور اب میں صرف پوزیشن رپورٹ ہی بھیجوں گا۔ ٹائیگر نے یہ سب کچھ سن کر گاڑی کی رفتار قدرے کم کر دی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ تعاقب کرنے والے زیادہ پیچھے رہ جائیں۔ وہ اطالوی زبان بہت اچھی طرح سمجھ لیتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جولیو نے اطالوی میں گفتگو کی تھی تو لیری کے برعکس ٹائیگر کو مترجم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جولیو پیکولی کو یقین تھا کہ مشن ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ پہلے ہی چشم تصور سے کرنسی نوٹوں کی وہ گڈیاں دیکھ رہا تھا جو انعام میں ملنے والی تھی۔ اسے زندہ پکڑنے کی صورت میں ان گڈیوں کی تعداد دگنی ہو سکتی تھی۔ اس نے مائک اٹھا کر دوسری کاروں میں آنے والوں کو بھی ایک خاص ترتیب سے چلنے کا حکم دیا۔ اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ شکار کے فرار کا ہر راستہ مسدود ہو جائے۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سڑک پر دور تک دیکھا۔ اسی لمحے ریڈیو پر کسی کی چیخ سنائی دی، وہ بریک لگا رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے۔ پیغام سسلی والوں کی خاص دیہی زبان میں تھا۔ ٹائیگر اس پیغام کے نشر ہونے سے قبل ہی مافیا کی وہ سیاہ بیوک کار دیکھ چکا تھا جو اسی کی سمت میں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً بریک لگاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کولٹ کمانڈر نکالا، اسی ہاتھ سے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی اور پھر ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھ کر 3 گولیاں جھونک دیں۔ اس کی گاڑی بہت تیزی سے پیچھے جا رہی تھی اور وہ کوئی ذیلی سڑک تلاش کر رہا تھا۔ جس وقت جولیو اطالوی زبان میں چیخ چیخ کر ریڈیو پر کچھ کہہ رہا تھا، اسی وقت ٹائیگر ایک ذیلی سڑک پر گاڑی لا رہا تھا۔ ہم چوڑی سڑک پر ہیں، میں نے آتے ہوئے اسے دیکھ لیا ہے،
وہیں رہو گنر، ہم اسے چوزے کی طرح پکڑ لیں گے، جولیو نے للکار کر کہا اور بیوک میں موجود تمام افراد نے ہتھیار نکال لیے۔ اوہ دیکھو، اس کے لہجے میں ڈرائیور کے لیے تحسین کا عنصر موجود تھا۔ سڑک پر موجود ایک رکاوٹ کے قریب ٹائیگر نے اس بے دردی سے اسٹیئرنگ، ایکسیلیٹر اور کلچ استعمال کیا کہ گاڑی کے ٹائر چیخ اٹھے۔